الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات انور تے درود پاک پڑھن تے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائن کہ جڑا شخص میرے تے درود شریف جتوں بھی پڑھسی اوندا درود شریف میرے تئیں پہنچ ویسی اور محبت میں حضور علیہ السلام ذات درود پاک پڑھ گنو۔ اللہم صلی وسلم علیہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 2 خزانے عطا کیے گئے ہیں۔ محدثین و مفسرین نے لکھا ہے کہ 2 خزانوں سے مراد ہے سونا اور چاندی، اور دوسری حدیث میں ہے، دوسری روایت میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بے شمار کمالات عطا فرمائے ہیں، بے شمار انعامات عطا فرمائے ہیں۔ حضور علیہ السلام اگر جسے چاہیں جو عطا فرمائیں اور جسے دینے سے روکیں تو روک سکتے ہیں۔ اس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حالت جنابت میں اجازت دی کہ اے صدیق آپ مسجد میں جا سکتے ہیں، حالانکہ حالت جنابت میں مسجد میں جانا ممنوع ہے۔ اور مولا علی نے جب آپ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی آپ کو دوسرا نکاح کرنے سے پہلے بی بی فاطمہ کو طلاق دینی پڑے گی۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ آپ اگر چاہیں تو 2 شادیاں 3 شادیاں 4 شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے مولا علی کو منع فرمایا کہ اے علی اگر آپ دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے بی بی فاطمہ کو آپ نے طلاق دینی ہوگی۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا حافظہ بہت ہی کمزور تھا، میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں جو حدیث شریف سنتا ہوں، جو آیت کریم میں سنتا ہوں میں بھول جاتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ آپ اپنی چادر پھیلاؤ۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اگر آپ کا حافظہ کمزور ہے تو آپ کسی حکیم کے پاس جاؤ، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنے صرف خالی ہاتھ اس چادر میں انڈیلے اور فرمایا اے ابو ہریرہ چادر کو اٹھاؤ اور اپنے سینے پر لگاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چادر اٹھائی اور چادر سینے پر لگائی تو تب سے مجھے کوئی چیز بھی نہیں بھولی۔ اور محدثین لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے سب سے زیادہ جو حدیثیں روایت کی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے، اور ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا مجھے بار سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ اس طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عصر کی نماز کا جو واقعہ ہے بہت ہی مشہور ہے۔ حضور علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھ کر مولا علی کی گود میں آرام فرمایا، آپ کو نیند آ گئی۔ اب عصر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز قضا ہونے والی ہے۔ مولا علی نے سوچا کہ حضور علیہ السلام کو جگا دوں، میں اپنے عصر کی نماز پڑھ لوں، لیکن پھر مولا علی علیہ السلام نے سوچا کہ نہیں عصر کی نماز نہیں پڑھتا بلکہ حضور علیہ السلام کو آرام فرمانے دیں۔ جب حضور علیہ السلام اٹھے تو نماز عصر قضا ہو چکی تھی اور مولا علی علیہ السلام کی نماز قضا ہو چکی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں،
اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ نے مولا علی سے فرمایا اے علی آپ کی نماز، مولا علی نے فرمایا کہ نماز قضا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا اے علی نماز قضا پڑھو گے یا ادا؟ تو مولا علی نے فرمایا یا مولا اگر نماز ادا ہو جائے تو بہتر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے سورج کو اشارہ فرمایا تو سورج الٹے پاؤں پلٹا۔ کبھی حضور علیہ السلام سورج کو اشارہ دے تو سورج واپس آ جائے، اور کبھی چاند کو اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ اس طرح حضور علیہ السلام اگر چاہیں تو حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کی گواہی کو 2 گواہوں کے برابر کر دیں۔ حضور علیہ السلام کے 2 صاحبزادے حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت آپ ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کی نکاح میں تھیں۔ اس وقت جب مشرکین سے نکاح جائز تھا مسلمانوں کا، تو جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ عتبہ اور عتیبہ ان کو حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم کو طلاق دے دو ورنہ میں آپ کو اپنی وراثت سے محروم کر دوں گا۔ تو عتبہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگی اور طلاق دے دی، جبکہ عتیبہ نے گستاخی کی حضور کی بارگاہ میں اور طلاق دی۔ تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا اللہ اس پر کوئی جانور مسلط فرما جو اس کو کھا جائے۔ تو اس وقت عتیبہ لرز اٹھے، کانپ اٹھے، اور جب ابو لہب کو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی ہے میرے بیٹے کے لیے، تو اس کو بھی پتہ چل گیا کہ حضور کی جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ یہی اشر ہوگا۔ اسی طرح جب تجارت پر جا رہے تھے عتیبہ، تو وہ جب سوئے رات کو تو اسی طرح ہی ہوا کہ ایک درندہ آیا اور اس نے سب کی کچھ بو سونگھی، لیکن جب وہ عتیبہ پر گیا تو عتیبہ کو اس نے چیڑ پھاڑ دیا۔ اس طرح حضرت ربیہ ابن ابی کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کو وضو فرمایا کرتا تھا۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ سل ربیہ، اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آپ کی رحمت جوش پڑتی تو میں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں نے حضور علیہ السلام سے جنت میں اس کا ساتھ مانگا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اور مانگ۔ میں نے کہا حضور علیہ السلام میں نے حضور علیہ السلام سوال کیا کہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور مانگ ربیہ کہ یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ باس نہ کر ہوش میں اور بھی کچھ مانگ۔ جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ کیونکہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضے اختیار میں، ما علیہ البلاغ۔